زمام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جب مجھ پر الزامات لگنا شروع ہوئے کہ میں نے اپنا اثر استعمال کیا ہے غلط طریقے سے ٹیم سلیکشن میں، تو میں نے بورڈ سے کہا کہ یار میں نے کبھی ایسا کیا ہے، اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ نہیں انزی آپ نے ایسا نہیں کیا. تو میں نے کہا مجھ پر الزام لگ رہا ہے، میں بورڈ کا ملازم ہوں، بورڈ ایک وضاحتی پریس ریلیز تو جاری کر دے، بیان تو جاری کر دے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بٹ بورڈ ریفیوز ٹو ڈو سو. تو آپ اگر کیا بورڈ کا یہ ذمہ نہیں کہ اس کے کسی ممبر پہ غلط الزام لگ رہا ہو تو وضاحت دے؟ انزی کے اس بات پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ تو غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے تو ٹیم بیٹھی ہے نا جو کہ یہ فیصلہ کرے گی. آپ انویسٹیگیشن تو کرنے دیجئے نا، ٹائم تو دیجئے. اور So it is yet to be decided if he influenced team selection in an illegal manner or not. This is yet to be decided. یہ کوشچن جو ہے نا یہ کہیں نہیں آیا. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ذاتی طور پہ بیٹھ کے چیئرمین صاحب کے کمرے میں انہوں نے کی ہو اور علی یہ تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ مجھ پر الزام لگ رہے تھے یہ والے، میں نے بورڈ سے کہا کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور بورڈ نے یہ نہیں کیا. And he was upset on this. الزام لگائے کس نے الزام لگائی ہے؟ آپ نے بھی میڈیا میں الزام لگا، اور میڈیا کی خبروں پہ آپ نے یہ ریئیکٹ کر دیا کہ کمیٹی بنا دی. تو میڈیا کی خبروں پہ یہ ریئیکٹ بھی کر دیتے کہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، انزی پر الزام غلط ہے. یہ الزام ٹھیک ہے جو بھی. پلیز نہیں آپ اس کو کلیئر کر لیں. میڈیا کی خبروں پہ نہیں، ان ثبوت کے ساتھ جو کہ موجود ہیں، جو کاغذی طور پہ، جو لیگلی طور پہ کمپنیز موجود ہیں، رجسٹرڈ ہیں، اور آپ ان کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ کنٹرڈکشن آ رہا ہے. اس کو صرف کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اتنی کنٹروورسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بنانے کی میرے خیال میں. اور اگر صرف آپ نے استعفیٰ دیا اور دوسرے نے قبول کر لیا تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی. لیکن کہانی چلی اسی لیے رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بہت عزت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، نہ انزی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی سچویشن. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جو سلیکشن کمیٹی چاہیے تھی وہ تو مجھے ابھی 11 دن پہلے ملی ہے، آج سے 11 دن پہلے. سو ناؤ دس از اے کلیئر کانٹرڈکشن وتھ پی سی بیز پریس ریلیز، جس میں پریس ریلیز یہ کہتی تھی کہ انضمام کو کمپلیٹ پاور تھا کہ وہ جو چاہے سلیکٹ کرے. انہوں نے ابھی کہا 8 بجے کہ مجھے تو میری مرضی کی سلیکشن کمیٹی آج سے 11 دن پہلے ملی ہے، یعنی کہ ریزگنیشن سے 5 دن پہلے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ دیکھیے وہ جو ایک پریس ریلیز آئی تھی جس سے اپنا موقف پیش کرنے کی پی سی بی نے کوشش کی تھی، اس میں صرف اور صرف یہ کہنے کا ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے پیچھے پاکستان کرکٹ بورڈ کھڑا ہے. اور بتانا شاید وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی جو ٹیم چاہتے تھے ہمارے کپتان، جو ٹیم چاہتے تھے ہمارے چیف سلیکٹر، ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے. ہم نے ان کے اوپر کوئی انفورس کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ بالکل سچ بات ہے. اوکے پھر ٹورڈز دی اینڈ باسط بھائی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں میرا. ٹیم جیتے یا ہارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باسط بھائی ایک سوال. کرکٹ بورڈ ہمیشہ اپنے پلیئرز کے پیچھے کھڑا رہے گا. آپا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے ابھی کہا کہ انزی کا جو ریزگنیشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. جی تو پھر توصیف بھائی کو اعزازی چیئرمین کیوں بنا دیا، مطلب چیف سلیکٹر کیوں بنا دیا؟ آپ انضمام سے بولے وہ ٹیم سلیکٹ کرے. نہیں اس لیے کہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے نا. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیف سلیکٹر نہیں رہے. نہیں وہ چیف سلیکٹر لیگلی ہیں. انہیں پیسے ملیں گے مہینے کی سیلری؟ جی جب تک وہ ہیں تب تک ان کو ملیں گے. اسی دوران ہمارا یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا سچویشن ہے، کیا بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، کیا کنفلکٹ آف نظر آ رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز، تو پھر ہم دیکھیں گے اس کے اوپر کہ کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے زیادتی انزی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگی. ہم لوگ تو ویسے ان سے بڑے ایڈمائرر ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ عالیہ، بہت بہت شکریہ.